بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ میں سے کوئی اگر گزشتہ سبق سنانا چاہیں تو وہ اپنا ریز ہینڈ کریں. انشاءاللہ ان سبقوں کو ہم پڑھیں گے. السلام علیکم. کوئی بھی ریزائن نہیں کرے. گزشتہ جو سبق پڑھے تھے اس کو سنائیے ایاز بھائی. تجدید مع تجدید. تختی نمبر 18. جی پڑھیے ایاز بھائی اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الیون یزکا علیون علیون نہیں، تھوڑا سختی ہوئی اور تھوڑی سختی آنا ہے اس کے اندر. علیون. مائک میوٹ ہو گیا شاید. ایاز بھائی الیون اس کے بعد یزکا یزکا یزک. یزکا جی یزکرو یذکرو. یزکرو یزک سنی آ رہا، یزک نہیں یزک. یزکرو ہاں ماشاء اللہ. اس کے بعد کی لائن سنائیے مزمل بھائی، محمد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزمل مزم نہیں، مز. مزمل جی مدثر جی. الیین اس کے بعد مد کا سنائیے یاسین بھائی. ان کا مائک کنیکٹ نہ ہوا ابھی.
پڑھو پڑھیے. جیم الف زبر. آواز نہیں آ رہی آپ کی. جاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاء ماشاء اللہ سیئت ماشاء اللہ. سوء لا الہ الہ لا الہ. لا الہ فی امرنا قالوا ان الآن الآن نہیں آل. الآن حاجوک حاجو. حاجوک والصفات وصف نہیں والصفات وصف نہیں وصاف. والصافات آج ہم مشق کریں گے میم ساکن کے قاعدوں. میم ساکن یعنی نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ جس نون پہ جزم ہو اس کو نون ساکن بولتے ہیں، اور جس میم پر جزم ہو اس کو میم ساکن بولتے ہیں. جس نون پہ جزم ہو اس کو نون ساکن، جس میم پہ جزم ہو اس کو میم ساکن بولتے ہیں. دیکھیے ہم فیہا، ہم فیہا، تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم کے بعد یا تو میم آئے گا، میم کے بعد اور ایک میم آئے گا، ایک قاعدہ یہ ہے. دوسرا قاعدہ ہے میم کے بعد با آئے گا، ٹھیک ہے. تیسرا قاعدہ ہے یہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا 26 حرفوں میں سے. 3 قاعدے، یا تو میم آئے گا میم کے بعد، میم ساکن کے بعد، یا میم ساکن کے بعد با آئے گا. تو میم ساکن کے بعد با آئے تو اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا کرنا، ناک میں آواز کو کوئی بھی حرف نہیں آئے تو نارمل پڑھنا ہے، جیسے میم کو نارمل پڑھتے ہیں صاف ویسا پڑھنا ہے. یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر یا ناک میں غنہ کرتے ہوئے نہیں پڑھنا ہے، صاف ظاہر کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اگر ہم جو ہے اس کو میم ساکن کے بعد با بھی نہیں آئے میم بھی نہیں آئے تو اس کو بولتے اظہار شفوی بولتے، اس کو اظہار شفوی. اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم آ جائے تو وہاں پر کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، ناک میں آواز کو لے جانا ہے. اب فور ایگزامپل آپ کو یہاں پر دیکھیے اظہار شفوی ہے. اظہار شفوی کی مثال دیکھیے نیچے، حامیم پیش ہم فا یا زیر فی، ہم فی ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. یہاں پر ہم فی ہا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہم ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے. کیوں وجہ کیا ہے صاف پڑھنے کی؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ تو با ہے. میم ساکن کے بعد میم یا با ہے تو اس وقت میں ہم پڑھتے ہیں، اس وقت میں ہم پڑھتے ہیں غنہ کر کے. یہاں میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ تو با ہے، ٹھیک ہے. تو ہم فیہا ایسا پڑھیں گے.
اب اس کے بعد دیکھیے لکم دینکم، لکم دینکم، میم لام زبر لا کاف میم پیش کم، لکم دال یا زیر دی، لکم دی نون پیش نو، لکم دینو کاف میم پیش کم، لکم دینکم. اسی طرح لم یلبسو، لم یلبسو، سو کو کھینچنا ہے کیونکہ واو مدہ ہے، باقی کسی کو نہیں کھینچنا ہے. لم یلبسو، بیسو نہیں پڑھنا، بسو بازر بھی حرکات جلدی پڑھنا، لم نہیں پڑھنا، لم یلبسو صاف ظاہر کر کے پڑھنا. ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم، تنذرہم پڑھنا، تنذرہم نہیں، کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف زال آئے، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے ایک حرف زال آیا ہوا ہے، تو تنذرہم پڑھنا. ام لم تنذرہم، ام نہیں پڑھنا، ام لم، لم نہیں پڑھنا، لم، ام لم تنذرہم. نون میم کی آواز کو ناک میں نہیں لے جانا. آگے دیکھیے لہم اجرن، لہم اجرن، اجرن پڑھنا، اج قاف طا با جیم دال، اس پہ اگر جزم آئے تو آواز ٹکر کھا کے الگ ہوتی ہے. یہ پڑھے تھے نا قلقلہ، اجرن، اجرن، لہم اجرن. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے. اب اخفاء شفوی کی مثال آپ کے سامنے ہے. اخفاء شفوی میں کیا ہوتا؟ میم ساکن کے بعد با آتا، تو یہاں پر کیا کرنا، میم کی آواز کو تھوڑا سا چھپا کے با میں ملا کے پڑھتے. کیسا؟ ان ربهم بهم، ہم بهم، میم با دو ملا کے پڑھتے رہے، ہم بهم، ان ربهم بهم ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة. اوپر جو ہے میم الگ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد والا الگ پڑھ رہے تھے، لہم اجرن، ام لم تنذرہم، الگ الگ صاف سمجھ میں آتا. لیکن یہاں پر کیا کرتے، میم کی آواز ناک میں رکھتے ہوئے با ملا کے پڑھ دیتے. ترمیم بحجارۃ، ہم بحجارۃ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، ہم بمؤمنین. فبشرهم بعذاب، فبشرهم بعذاب، ہم پڑھیں گے فبشرهم بعذاب. ادغام شفوی. الیکم مرسلون، یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے، میم ساکن کے بعد میم ہے، تو کیا کرنا، غنہ کر کے پڑھنا. الیکم مرسلون، میم ساکن کے بعد میم ہے، الیکم مرسلون، غنہ کر کے پڑھنا. لہم ما یشاءون، تین میم ہے یہاں پر، لام زبر لا ہا میم پیش ہم، لہم، میم میم، میم کے اوپر تشدید ہے تو ڈبل میم ہے وہاں پر، جہاں پر ڈبل میم رہتا وہاں پر، یا ڈبل کوئی بھی حرف رہتا وہاں پر تشدید ڈال کے چھوڑ دیتے، تشدید ڈالتے وہاں پر. تو لہم ما، لہم کا ایک میم ہو گیا، پھر میم، میم اس کے بعد والے میم میں دو میم ہے، لیکن پڑھ رہے کتنے میم، دو میم پڑھ رہے، تو ایک میم کو دوسرے میم میں ملا دیتے. لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون.
यशा मद है 4 अलिफ तक, ऊन वाव मद है, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, फी कुलूबिहिम मरज़ुन। नीचे कैसे करेंगे, फाया जेर फी या मद्दा, कॉफ पेश को हरकत, फी को लाम वाव पेश लू वाव मद्दा, फी कुलू बाजेर बी हरकत, फी कुलू बी हामिम जेर हिम, फी कुलू बिहिम मीम जबर मा, फी कुलू बिहिम मा, मीम साकिन के बाद मीम इदगाम शफवी, फी कुलू बिहिम मरा, मरा في قلوبهم مرض، ضاد بظن في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. آگے دیکھیے فهم معرضون، فهم معرضون، فهذا برفعها ميم پیش هم، فهم ميم پیش مو، ميم عين پیش مع، فهم مع رازي الري، فهم معري، ضاد واو پیش ضو، فهم معرضو، نون زبرنا، فهم معرضون. اس کی کل مشق کریے، کل انشاءاللہ کل یہ سنیں گے آپ کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج جو ہے کچھ مسائل آگے کے پڑھ لیتے ہیں، ہم مسائل آگے کچھ سیکھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ. کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھو، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے. جیسے آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، تو آج سے کیا احکامات ہے، اور ذی الحجہ کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے، بقرعید کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو پوچھیے. ریز ہینڈ کیجیے، آپ کا مائک آن کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، جیسے چاند دکھ گیا تو بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے؟ کاٹ سکتے، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے انہوں نہیں کاٹے تو بہتر ہے، لیکن کاٹے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی کاٹے تو کوئی گناہ نہیں جیسے ہے. یاد نہیں ہے، یاد جی نہیں ہے تو کاٹ سکتے ہیں نا؟ کاٹ سکتے، کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کاٹے تو کوئی گناہ نہیں. جی السلام علیکم. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونا، ہم عقائد پڑھے تھے کہ یہ سارے عقائد ہم پڑھ لیے تھے ساتھوں. نماز کے بارے میں آج ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ نماز سے پہلے 7 چیزیں شرط ہیں. نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزیں شرط ہیں. ان 7 چیزوں، یہ 7 چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے. 7 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے بدن کا پاک ہونا. بدن کا پاک ہونا یعنی کوئی گندگی یا نجاست لگی ہوئی نہیں رہنا، نجاست لگی ہوئی نہیں رہنا، پاک ہونا بدن. تو پاک کرنے کے لیے بدن پہ کوئی گندگی لگ گئی تو نہانا ضروری ہے، یا پھر یہ ہے کہ خالی اتنا حصہ دھو لینا ضروری ہے؟ کیا کرنا ضروری ہے؟ نہانا کوئی ضروری نہیں ہے.
जितने हिस्से पे गंदगी लग गई है उतने हिस्से को धो लेना काफी है। बहुत सारे हमारे भाई ये समझते कि गंदगी लग गई, पैर पे लग गई या फिर कहीं भी लग गई जिस्म पे, तो क्या समझते हैं कि नहीं अब पूरा नहाना जरूरी। गंदगी का मतलब यानी कीचड़ उछल गया, नाली में पैर चले गया, या कोई गोबर वगैरह कुछ भी लग गया, कोई चीज ऐसी लग गई जिस्म पे, तो अब क्या समझते हैं कि पूरा नहाना जरूरी है। बाज तो ऐसा समझते हैं कि पसीना भी निकले तो नहाना जरूरी है समझते, या पेशाब के छींटे उछल गए, नहीं उछालना चाहिए लेकिन उछल गए, और कुछ भी गंदगी लग गई, तो अब समझते हैं कि पूरा नहाना जरूरी है समझते, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जितना हिस्से पे नजासत लग गई उतना धो लेना काफी है। ऐसा धो लेना कि वो धब्बा चले गया तो अच्छा है, उसके अंदर से जो बो वगैरह है वो चले गई तो काफी है। धब्बा नहीं गया तो नहीं गया, लेकिन वो उसकी जो है वो चले गई तो काफी है। ठीक है, तो बदन का पाक होना जरूरी है। अब दिखने वाली जो भी नजासत है उससे पाक कर लेना। इसी तरह कपड़े का पाक होना, कपड़े का पाक होना जरूरी है। यानी कपड़ा पाक होने का क्या मतलब है, कपड़े पर भी कोई नजासत गंदगी लगी हुई उसको भी अच्छी तरीके से निचोड़ देना। ठीक है, बदन पाक करना है, वहां से उतना पानी बहा दिया, जितने हिस्से पे नजासत लगी हुई है उतने हिस्से पे पानी बहा दिए काफी। अगर कोई नजासत ऐसी निकली, अपने अंदर से निकली, जैसे नाइट फॉल हो गया, तो अब गुस्ल करना जरूरी है, वो कपड़े भी चेंज करना जरूरी है। यानी या तो अब पूरे कपड़े पर अगर मालूम है कि यहाँ इतने हिस्से पे लगी हुई है नजासत, नाइट फॉल हो गया, इतने हिस्से पे थोड़ी सी लगी हुई है मालूम है, उसके अलावा कहीं भी लगी हुई नहीं है, तो उतना हिस्से को अगर पकड़कर निचोड़ लेंगे तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। उतने हिस्से को पकड़कर निचोड़ लेंगे तो कपड़ा पाक हो जाएगा। बहुत सारे साथियों को ये मसला रहता है कि मजी का मसला रहता, यानी मजी जो इंसान जब जज्बात में रहता और शहवत में रहता तो उस वक्त में उसको जो है मजी निकलती, तो वो अंडरवियर पर लग गया, कुछ भी कहीं भी लग गया, तो समझते हैं कि नहाना जरूरी है। तो यहाँ पर नहाना जरूरी नहीं रहता, सिर्फ वजू करना जरूरी रहता। मनी जो होती है वो कूद के निकलती है, उस वक्त नहाना जरूरी होता है, जिसमें आदमी डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी शहवत पूरी हो जाती है। तो मजी निकलने से सिर्फ वजू होता है, और जिस हिस्से पर लगी उतने हिस्से को धो लेना काफी है, या उतनी अंडरवेयर चेंज कर देना काफी है। अगर बदन पे लगी वो मजी तो बदन से धो देना उसको काफी है, उतने जहां पर लगी है वो बदन पे उतने हिस्से को धो देना काफी है। मनी अगर लग गई बदन पे, जिस्म पे, पैरों पे लग गई है तो उससे बदन को पाक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है। हाँ, अब नाइट फॉल हो गया तो गुस्ल करने का तरीका क्या है, मनी निकलने से वजू, चाहे नाइट फॉल हो या हम बिस्तरी हो या फिर किसी भी तरीके से इंसान जो है उस चीज को निकाल के अपनी शहवत को निकाल दे और आदमी डिस्चार्ज हो जाए किसी भी तरीके से गुनाह करके, तो इस मौके पर भी नहाना वाजिब और जरूरी हो जाता है। तो नहाने से फिर पाक हो जाता है इंसान। तो नहाने का तरीका क्या है शरीयत में, नहाने का तरीका दोनों हाथों को घट्टों तक धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, बस ये है, और पूरे बदन पे पानी बहाना। घट्टों तक धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये हो गया। फिर पूरे बदन पे पानी बहाना, इस तरह के बाल बराबर जगह सूखी ना रहे। इतना ही है नहाने में, साबुन लगाना भी जरूरी नहीं है, कोई दुआ वगैरह नहीं है नहाने की, पानी का गर्म होना भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। जहां नजासत लगी हुई है उसको थोड़ा सा मल कर धो लेना ताकि वो नजासत और गंदगी निकल जाए, बस इतना जरूरी है। अब बहुत सारे साथी भी पूछते हैं कि पूरा नंगा होके नहा सकते कि नहीं नहा सकते, नहा सकते, लेकिन
بہتر ہے کہ کچھ بھی پہن کے نہانا، لیکن اگر پانی وہاں تک نہیں پہنچ رہا تو اتارنا تو پھر ضروری ہوتا، تو اتار کے نہا سکتے، جائز ہے، پہن کے بھی نہا سکتے، اتار کے بھی نہا سکتے۔ پہن کے نہانا یعنی کچھ بھی انڈر ویئر وغیرہ پہن کے، تاکہ تنہائی میں بھی حیا کا پاس و لحاظ رہے، اس پہن کے نہانا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر پانی نہیں پہنچا رہے پہن کے نہا کے تو یہ غلط بات ہے، تھوڑے وقت کے لیے تو اتارنا ہی پڑتا تاکہ پانی اچھی طریقے سے سب جگہ پر پہنچ جائے، بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ تو یہ غسل فرض ہے، یہ غسل فرض کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الگ سے نہانے کا طریقہ نہیں ہے فرض غسل کا۔ ہاں اب ایک یہ ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے غسل کا، کوئی شخص اگر گٹوں تک دھویا، کلی کیا، ناک پہ پانی چڑھایا، پورے بدن پہ پانی بہا لیا تو انہیں پاک ہو جاتا، نماز پڑھ سکتا انہیں، ٹھیک ہے، انہیں نماز پڑھ سکتا۔ اگر انہیں اسی میں وضو کی نیت بھی کر لیا تو نماز انہیں پڑھ سکتا، اس میں الگ سے بھی وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اسی میں نیت کر لیا تو، ٹھیک ہے۔ اگر انہیں نیت نہیں کیا تو غسل تو ہو جاتا، الگ سے وضو بنانا چاہے تو بنا لے، تو غسل میں ہی وضو ہو جاتا ہے نیت کر لینے سے۔ اچھا جی، کیا سوال پوچھنا ہے محمد بھائی؟ مائک آن کیجئے محمد بھائی کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جیسے اپنا ٹوائلٹ کے اندر گئے اور اپنے کو وضو کرنا ہے تو اپنے کو بسم اللہ وہاں بولنا چاہیے یا نہیں، یا پھر اپن اندر جانے کے پہلے ہی بول دل لیے؟ میں بول لیں، دل میں بول لیں کافی ہے، منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں بول لینا کافی ہے۔ جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر اللہ کے نام لینے میں بے ادبی ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے بسم اللہ بولنا وضو کرتے وقت میں، کوئی ضروری نہیں ہے، بول لے تو اچھا ہے، عام جگہوں پر ہے تو بول لے، لیکن ایسے جو ہی اگر غسل کے لیے بھی ایسی کوئی نیت مطلب دل میں ہی کر سکتے ہیں نا، جیسے دل اپن میں ہی کر ٹوائلٹ کے لیے گئے سکتے پر سوچے کہ اب چلو غسل بھی کر کے ہی نکل جاتے ہیں، تو مطلب باہر جا جی، کے پڑھ کے آنا ضروری نہیں ہے، وہیں اپن دل میں کر نہیں سکتے نہیں، کوئی نیت وغیرہ کوئی منہ سے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، میں ہیں۔ پاکی جی کے لیے غسل کر رہا ہوں یہ بولنا کافی، جی شکریہ۔ بس یہ نیت رکھنا کافی ہے، بولنا بھی ضروری نہیں ہے منہ سے۔ جزاک اللہ۔ تو جی، اب ایک طریقہ غسل کا سنت طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلے جو ہے آپ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، پھر اچھی طریقے سے پہلے سے ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو کے آنا تاکہ اندر کچھ نجاست رکی ہوئی ہو تو وہ نکل جائے، اور بدن پر نجاست ہوئی تو پہلے اس کو صاف کر لینا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے پہلے وضو کر لینا، پھر اس کے بعد پانی 3 بار بہانا، پہلے سر دھو لینا، پھر سر دھو لینا، یہ مستحب ہے، پہلے سر دھو لینا، پھر اس کے بعد میں سیدھی طرف میں پانی ڈالنا، پھر لیفٹ سائڈ میں پانی ڈالنا، یہ اس طریقے سے یہ سنت طریقہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ لوگ فرض غسل کو مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے، نماز پڑھنے اول تو پاک نہیں ہوں سمجھتے، 2 وجہ سے، ایک تو یہ سمجھتے کہ بارش کا پانی اچھلا تو بھی ناپاک ہو گیا سمجھتے، پسینہ آئے تو بھی ناپاک ہو گیا سمجھتے، مزی نکلی تو ناپاک ہو گیا سمجھتے، پیشاب کی چھینٹیں اچھلے تو ناپاک ہو گیا سمجھتے، ٹھہر کے پیشاب کرے تو ناپاک ہو گیا سمجھتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جانے تو کسی کو ننگا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا سمجھتے، ایسا کچھ بھی نہیں، کسی کو ننگا دیکھ لیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، وضو بھی نہیں ٹوٹتا، غسل تو دور کی بات ہے، وضو بھی نہیں ٹوٹتا اس سے۔ تو ناپاکی بدن پہ لگی تو جس جگہ پہ لگی ہوئی اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے، اور نجاست نکلی ہے اپنے اندر سے، منی نکلی ہے تو ایسی صورت میں غسل کرنا ہے، اور غسل کا طریقہ گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پر پانی بہانا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پر پانی بہانا، یہ ضروری ہے، باقی کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ اچھا
پھر یہ ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. کپڑوں پر بھی کوئی بھی نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ نجاست کو دور کر دینا چاہیے اور اس کو صاف کر کے پڑھنا چاہیے. وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہے؟ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہے؟ وضو جو ہے ایک تو گیس نکلنے سے وضو ٹوٹتا، گیس نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا، اور اسی طرح وضو ٹوٹتا ہے خون نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹتا ہے. خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے. اگر خون صرف نکلا اور وہیں کا وہیں رہا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اسی طرح 1 نمبر 2 نمبر جانے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے. بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکل کے وہیں پر رکا رہا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا. نکل گیا لیکن نکل کے تھوڑا سا بہنے کی مقدار کے اتنا ہو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا. انجیکشن سے خون کھینچے وضو ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے. شوگر ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا پن مارے اور وہ اتنا ڈاٹ نکلا اور وہیں کا وہیں رہا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ نکلا، تھوڑا زیادہ نکلا، اتنا نکلا خون کے بہنے کے، پن مارتے ہی پن خون بہنے جیسا نکل گیا، یعنی خطرہ آگے بڑھ گیا، اتنا نکلا تو وضو ٹوٹ جاتا. اور اگر کوئی جو ہے ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو گیا، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا. ٹیک ایسا لگایا کہ اگر یہ ٹیک ایسا رہے، اگر اس کا سہارا یہ کھینچ دیا جائے تو وہ گر پڑے، اس طریقے سے سویا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے تھوڑا سا ایسا اونگ رہا ہے، ایسے 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 اونگ رہا ہے صرف، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیٹ کے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا. اسی طرح منہ بھر کے قے ہو جائے، تھوڑی سی متلی ہو تو وضو نہیں، منہ بھر کے قے ہو جائے، جو روکنے سے نہ روکے اس کو منہ بھر کے بولتے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا. کوئی نشہ کر لے تو وضو ٹوٹ جاتا، نشہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا. غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے. اور رکوع سجدے والی نماز میں، رکوع سجدے والی نماز میں یعنی 5 ٹائم کے جو نمازیں ہیں، ان نمازوں میں نماز جنازہ رکوع سجدے والی نہیں رہتی. تو رکوع سجدے والی نماز میں یعنی جو ہم نماز پڑھ رہے اس نماز میں قہقہا مار کر اگر ہنسے تو اس سے وضو ٹوٹتا. خالی مسکرانے سے نہیں ٹوٹتا، مسکرانا یوں ہوتا ہے، اور قہقہا مانا ہی آواز نکال کر اگر ہنسے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ نواقض وضو بولتے ہیں اس کو، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں. تو یہ سب جو ہے چیزیں ذہن میں رکھیں. اور جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا. جگہ پاک ہونا یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے وہ جگہ صاف ستھری ہو، وہ جگہ صاف ستھری ہو. اس کے آزو بازو سائڈ میں اگر گندگی ہے تو نماز ہو جائے گی. اگر جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں خاص طور پر، تو اس پر جو ہے اگر پاکی ہے، وہاں پر پاکی ہے، وہاں پر کوئی نجاست نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی. سائڈ میں ادھر پڑی ہوئی ہے یا ادھر پڑی ہوئی ہے، نماز ہو جائے گی. اگر کوئی شخص لکڑی کا کوئی تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کوئی ایسی سخت موٹی چیز پر نماز پڑھا اور اوپر سائڈ والا اس کا پاک ہے، نیچے سائڈ والا اس کا ناپاک ہے، تو اوپر سائڈ والا چونکہ پاک ہے اور یہ چیز جو ہے یہ اچھی خاصی موٹی بھی ہے، لکڑی ہے، تختہ ہے یا پتھر ہے یا کوئی بچھی ہوئی اینٹیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، تو اس پر نماز اوپر سائڈ میں پڑھ سکتے ہیں.
اگر وہ چیز پتلی ہے جس پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بہت پتلی سی جا نماز ہے جس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے اس کی نجاست کا اثر اوپر محسوس ہونے لگتا ہے، تو پھر اس پر نماز نہیں ہوگی، اس پر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، بہت سارے یہاں پر ایک سوال پوچھتے ہیں سارے ساتھی کے، ٹرین میں ہم جا رہے ہیں تو اب نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوتا، تو کیا سیٹوں کے درمیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سیٹوں کے درمیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، سیٹوں کے درمیان نماز پڑھ سکتے ہیں، واش بیسن کے پاس بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وقت ہونا نماز کا، اور کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ سب ضروری ہے۔ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور کون سی نماز پڑھ رہے اس کی نیت، دل میں ارادہ ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 7 شرائط ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی سوال ہو آپ لوگ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر کل کلاس میں بھی پوچھ